السلام علیکم میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب یہاں پر میں جو ہے نا بچوں کا لنچ پیک کر رہی تھی۔ یہ ولاگ میں شروع کر رہی ہوں صبح 7 بجے سے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو ہمیشہ ہوم میڈ لنچ دوں، پھر ان کی چوائس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جس بچے کو جو چیز پسند ہے میں اس کو وہ بنا کے دیتی ہوں، نہیں تو پھر اگر میں اپنی مرضی چلاؤں نا تو پھر یہ لنچ جیسے پیک کر کے دیتی ہوں وہی ویسے ہی اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی جو ہے نا ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے چوائس کا، اور اس پہ تھوڑی سی محنت بھی لگتی ہے، کام ہوتا ہے۔ لیکن باہر سے جو بچے لنچ لے کے کھاتے ہیں نا اکثر بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں ایسی ماؤں کو دیکھتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں بچوں کی ڈائٹ کا خیال نہیں کرتی، تو وہ بچے بیچارے اکثر جو نا بڑا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محنت تو کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، لیکن ہمارے بچے جو ہے نا پھر صحت مند گرو ہوتے ہیں۔ مجھ سے اکثر پوچھتی ہیں میرے جاننے والی کہ آپ کی ایج کے ہمارے بچے بھی ہیں لیکن آپ کی ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہیں، تو آپ ان کو کیا کھلاتی ہیں؟ میں نے کہا میں اتنا کوئی خاص ان کے لیے الگ سے چیزیں نہیں کرتی، بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے پاس اویلیبل ہے وہ میں گھر پہ خود بناؤں اور ٹائملی بچوں کو کھانا بنا کے دوں۔ اگر ہم بچوں کو تھوڑا بھوک پہ زیادہ ٹائم پہ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر ان کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بچوں کی بھوک جو ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میرے ہسبینڈ جو ہے نا آفس جانے لگے تھے، تو ان کا میں لنچ بھی بنا رہی تھی، ساتھ ان کا بریک فاسٹ بھی بنا رہی تھی۔ بچوں کے جاتے فوراً ساتھ ہی نا پھر ان کی تیاری میں لگ جاتی ہوں۔ آج مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ چائے پیوں یا ناشتہ کروں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور میں ایسے ہی جو ہے نا خود کو بہت الحمدللہ انرجیٹک فیل کر رہی تھی۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ ناشتہ دینے لگی تھی اور پھر ان کا لنچ بھی پیک کروں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے بہت انفارمیٹیو باتیں کروں گی، برائے مہربانی ویڈیو پورا دیکھے گا، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ باتیں جو میں نے بہت دیر سے سیکھیں اور بڑے جو ہے نا پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد سیکھیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ جلدی سے سیکھ جائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی اپنی عمر سے کم نظر آئیں اور خوبصورت نظر آئیں، جس بھی محفل میں جائیں تو آپ کی جو ہے نا پرسنالٹی کو لوگ اہمیت دیں اور آپ کی عزت بھی ہو، ویلیو بھی ہو، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، گھر چمکانا، برتن دھونا اور کھانے ہر عورت کرتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی عورت ایسی ہوگی جس کو اپنا گھر صاف ستھرا دیکھ کے سکون نہ ملتا ہو، یا پھر جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کوتاہی کرنا چاہتی ہوگی۔ جو جس طرح اپ برنگنگ ہوتی ہے جس عورت کی، تو وہ اپنا گھر اور بچے ویسے ہی لے کے چلتی ہے۔ اگر کوئی اچھا خیال نہیں کر پاتی، اپنے گھر کو ٹھیک نہیں چلاتی، تو وہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ بیچاری نے سیکھا نہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اچھا رکھیں۔ ہم کسی پارٹی میں، کسی محفل میں، کسی گیٹ ٹوگیدر میں جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو، اپنی ہم عمر سے جو ہے ہم زیادہ بڑے نہ لگیں، اور نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے دکھ ہو کہ میں نے خود کو اتنا گھر میں کوئی کر دیا ہے گم کہ میں کسی سے ملنے جلنے جیسی نہیں رہی۔ آپ کو لوگوں سے ملنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کا حل ملے گا۔ تو میری بہنوں، میری سب سے پہلی جو ٹپ آپ کے لیے ہے، بینگ اے ہاؤس وائف، ہماری انرجی کاموں میں بہت زیادہ جاتی ہے، اور وہ کام، وہ تھکن ہمارے چہرے سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلے آپ نے خیال کس طرح کرنا ہے کہ اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ آپ کی نیند پوری ہوگی تو دیکھیں آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا، آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو، 100 کام آپ کے سامنے پڑے ہوں، لیکن آپ نڈھال اور بے بس بیٹھے رہیں گے، نہ کام ہو رہا ہوگا آپ سے، نہ کوئی اور، آپ اپنی سیلف کیئر ہی کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اپنی نیند کا خیال کرنا ہے۔ رات کو فضول کی جو ہے نا ریلز میں دیکھنے میں یا ٹی وی ڈرامے یا کسی کو کالز ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دوسری جو ہے نا انٹرٹینمنٹ سے زیادہ اہمیت اپنی نیند کو دے، نیند کو پیارا کرے، کیونکہ نیند کرنے سے ہی ہماری صحت اچھی رہتی ہے اور ہماری اسکن بھی اچھی رہتی ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا ہمیں طاقت بھی ہوتی ہے۔ نیند نہ ہو، بے آرامی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جوان دکھیں، خوبصورت دکھیں، تو آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہوگا۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی ایک فروٹ ضرور شامل کریں۔
मैं जानती ہوں کچھ لوگ جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، آئی نو، لیکن کوئی سا بھی ایک فروٹ آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور، کیونکہ پھر جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی تو فیسیں، وہ بھی تو وہاں پیسے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا۔ ہمارا ہیموگلوبن کم آ رہا ہوتا ہے جب کمپلیٹ سی پی بلڈ پکچر کی ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو تب بھی ہم جو ہے نا ڈرپیں لگوا کر اور چھید کروا کر وہ اپنی آئرن کی جو ہے ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی سال 1.5 سال میں جب ہمیں بہت کوئی بیماری کا سامنا ہو تو تب ہم کرواتے ہیں۔ لیکن یہی چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈائٹ اس طرح رکھیں، نہ ہم بیمار پڑیں گے، نہ کمزور ہوں گے، اور نہ ہی ہماری اسکن جو ہے نا مرجھائی ہوگی۔ آپ زیادہ کچھ نہ کر سکیں تو دن میں 1 مرتبہ سیب ضرور کھائیں۔ سیب جو ہے کھانے سے آپ کی اسکن بھی اچھی ہوگی، آپ کی آئرن کی کمی بھی نہیں ہوگی، اور اس سے آپ کو توانائی بھی ہوگی۔ آپ زیادہ نہیں تو 10-15 دن تک یہ روزانہ ایک سیب کھا کر دیکھیں، میری اس بات کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پھر بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فرق ہوا۔ خوبصورت اور جوان دکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم برانڈڈ کپڑے پہنیں اور بہت ہی مہنگا سا جو ہے چہرے پر میک اپ لگائیں تو پھر اچھے لگیں۔ دیکھیں، میک اپ لگا کر جو خوبصورتی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہوتی ہے چند گھنٹوں کی، لیکن انٹرنلی جو آپ کھا رہی ہیں، جو آپ کی ڈائٹ ہے، وہ جو انٹیک آپ لے رہی ہیں نا، وہ آپ کی اسکن میں، آپ کے بالوں میں نظر آتا ہے، آپ کے چہرے میں اس سے الگ ہی شادابی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی صبح کا آغاز کرتی ہوں پرندوں کو پانی دینے سے، اور یہ رات کو دال چاول بچ گئے تھے، میں نے فریج میں رکھے تھے۔ دال چاول جو ہے نا نیکسٹ ڈے پہ کوئی بھی نہیں کھاتا گھر پہ، تو میں یہ پرندوں کو ڈال دیتی ہوں، اور اس سے نا مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے جب سے یہ ہیبٹ فالو کی ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا اگر اس طرح کی ہے جگہ آپ کی بنی ہوئی کہ آپ پرندوں کو یہ پانی اور دانہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور کریں، اس سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ بے زبان جو پرندے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی دعائیں لگتی ہیں، اور یہ بھی ایک کائنڈ آف صدقہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز جو ہے ہمیشہ صدقے سے کریں۔ ٹپ نمبر 3 از اپنی اسکن کا خیال کریں۔ روزانہ جو ہم اپنی اسکن کا خیال کرتے ہیں نا، وہ نظر آتی ہے۔ وہ ہم کلینزنگ کریں اور سن بلاک لگائیں۔ کلینزنگ آج کل بڑے مہنگے ہو گئے، میں خود بھی نہیں پرچیز کرتی۔ رات کو جو کچا دودھ آ رہا ہوتا ہے نا آپ کے گھر، اس کو آپ اپنے اسکن پر کاٹن کے ساتھ لگائیں۔ سن بلاک ضرور لگائیں، میں یہ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں۔ دیکھیں، سن بلاک نہیں لگائیں گی تو آپ کی جو ایجنگ ایفیکٹ ہے وہ فاسٹ ہو جاتے ہیں، اب جلدی بوڑھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہنا کہ آپ نے مجھے کہ ہم تو دھوپ میں نکلتے نہیں، یہ جو آپ چولہے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، آپ کی اسکن کو نا ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو سن بلاک لگا کر آپ پھر اپنا کام کریں۔ 10-15 دن تک آپ سن بلاک لگائیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی اسکن میں ایک سافٹنیس اور ایک گلو آ جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ اپنی لپسٹک کا شیڈ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بالکل جو ہے نا کاسٹلی نہیں ہے، ریزنیبل ہے، اور یہ اس کا نمبر بھی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ یہ لپسٹک آپ گھر پہ لگا سکتی ہیں، نیوڈ شیڈ ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے، مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ دیکھیں، میں زیادہ میک اپ وغیرہ نہیں کرتی، لیکن میں ایسا بھی خود کو نہیں رکھتی کہ میں جو ہے نا بڑی لاچار سی اور بیچاری سی دکھوں۔ آپ نے جب خود کو سجایا ہوا ہوتا ہے، موسم کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور ہلکا پھلکا لپسٹک شیڈ لگا، آپ سے اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ کا جو ہے نا کانفیڈنس لیول خود بخود جو ہے نا بوسٹ ہو جاتا ہے۔ گھر پہ بھی جو ہے نا جلدی کاموں سے فارغ ہو کے برائے مہربانی آرام سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا کریں، پھر باقی جو کام ہے وہ ہوتے رہیں گے، سارا دن کرتے رہا کریں، کوئی منع نہیں کرا، لیکن ماسیوں والے حلیے میں مت پھرا کریں۔ میری جو 4 ٹپ ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ گھر کے خرچے میں سے نا تھوڑے سے پیسے بچا کر اپنے لیے ڈریسز چپ چپ کر کے خود ہی لے لیا کریں۔ ویٹ مت کیا کریں کہ فلاں لے کے دے گا، امی لے کے دے گی، ہسبینڈ لے کے دے گا۔ یہ شرٹ اینڈ دوپٹہ میں نے سفائر سے لیا تھا، اور پھر ٹراؤزر الگ سے وہیں سے میں نے میچ کر کے لیا تھا۔ یہ بہت کلر مجھے پیارا لگا، میں نے سوچا اپنی بہنوں کو دکھاؤں، دیکھ کر بھی دل کرتا ہے کہ لے لیں، تو جائیں آپ بھی لے لیں۔ آپ کا پورا حق بنتا ہے کہ آپ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھی دکھیں، اور یہ جو جوانی کا وقت ہے نا، یہ گزر جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی خواہشیں پوری کرنی ہے، اچھا دکھنا ہے،
اور اپنی ہم عمر میں جو ہے نا آپ کو کوشش کرنی کہ ان سے بھی کم عمر لگے، کیونکہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہماری کلاس فیلو ہمیں اچانک کہیں مل جائے اور وہ بڑی فریش ہو، اس کے بال ڈائی کیے ہوں اور بہت کانفیڈنٹلی اپنی باتیں بتا رہی ہو، اور ہم کہیں کہ یار اس سے یہاں کیسے ملاقات ہوگی۔ زندگی کے ہر پل کو جینے کی کوشش کریں، اپنی نیند اچھی کریں، کھانا اچھا کھائیں، اپنی اسکن کا خیال کریں۔ دیکھیں پھر آپ کیسے نہیں خوبصورت لگتی اور کیسے نہیں پیاری لگتی، اور کیسے نہیں آپ میں اندر جو ہے نا کانفیڈنس آتا۔ سب کام کریں لیکن خود کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ دیکھیں آپ کو خیال نہیں کریں گی تو کوئی نہیں آئے گا خیال کرنے۔ اوکے میری بہنوں، کل پھر ملیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ میں کل پھر آؤں گی آپ سے بہت پیاری سی باتیں شیئر کرنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔